أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج صبح ہم نے عید بھی پڑھی ہے اور آج جمعہ بھی ہے. جب عید اور جمعہ ایک دن جمع ہو جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ جو لوگ چاہیں جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کی اجازت ہے. مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ایک موقع پر، ایسے ہی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تو جمعہ پڑھیں گے. آپ نے جمعہ پڑھا تھا، اس لیے میں نے امیر صاحب کو اس کی روشنی میں یہی کہا تھا کہ جو ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں بے شک ظہر کی نماز باجماعت پڑھ لیں اور جمعہ نہ پڑھ لیں، نہ پڑھیں. ویسے بھی آج کل کے حالات میں زیادہ لوگ جمع تو ہو نہیں سکتے مسجد میں، گھروں میں ہیں، اور گھروں میں اگر فارغ ہیں تو پھر جمعہ جس طرح پہلے پڑھتے تھے اس طرح آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں. اور جن کی مصروفیت ہے وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی میں آج جمعہ پڑھ رہے ہیں. حضرت مسلم موعود کے زمانے میں اسی طرح ایک دفعہ عید الاضحیٰ بھی آئی اور جمعہ بھی، تو مختلف لوگوں نے اپنی دلیلیں پیش کیں کہ ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے، جمعہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اس کے جواب میں بڑا اچھا اس کا بڑا اچھا جواب دیا آپ نے کہ جو لوگ ظہر کی نماز پڑھنے پر زور دے رہے تھے ان کو، کہ ہم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب کیسا سخی ہے کہ اس نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں. اب جس کو دو چپاتیاں ملیں، گھی لگا ہوا دو روٹیاں ملیں، وہ ایک کو کیوں رد کرے گا؟ وہ تو دونوں لے لے گا، سوائے اس کے کہ اسے کوئی خاص مجبوری پیش آ جائے. اور اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو کر ظہر کی نماز پڑھ لے، جمعہ نہ پڑھے، تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ اس پر تان کرے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں دونوں نمازیں ادا کرنے کی توفیق ہو، یعنی نماز عید بھی اور نماز جمعہ بھی، تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ ان پر اعتراض کرے اور کہے کہ انہوں نے رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو بہرحال رخصت تو ہے، لیکن
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں یہی نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم تو جمعہ پڑھیں گے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں آج، لیکن خطبہ مختصر دوں گا. اس کے لیے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے کچھ اقتباسات لیے ہیں، جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا ہے، اپنی جماعت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے اور حقیقت میں زندہ نبی ہونے کے بارے میں بھی بڑا پرمعرف ارشاد فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو بھی بیان فرمایا ہے. ہمارے مخالفین ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو مان کر نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو کم کرتے ہیں. ہمارے مخالفین اسمبلیوں میں پاکستان میں یہ قراردادیں پاس کروا کر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ، نام کے ساتھ خاتم النبیین کے لفظ کو لکھنا لازمی قرار دے کر کیسا زبردست آپ سے محبت کا اور آپ کے مقام کا اظہار کیا ہے. اگر ان کے دل بھی حقیقت میں ان کی اس بات کی گواہی دے کر انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پر عمل کرنے والا بنا رہے ہیں تو یقیناً بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کے عمل نے تو انہیں اس سے کوسوں دور کر دیا ہے جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واپس جا کر اس تعلیم اور اس اسوے کو اپنائیں جو آپ نے دی اور جس پر عمل کیا، تو مسلمانوں کی گردن کاٹنے والا نہ ہو. زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت میں دوڑتے ہوئے پھر یہ لوگ آئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خاتم النبیین کے لفظ کو لکھنا لازمی قرار دے کر عظیم کارنامہ انجام دے دیا اور احمدیوں کے راستے میں کوئی روک کھڑی کرتی ہے. ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ احمدی تو سب سے زیادہ خاتم النبیین کے مقام کا ادراک رکھتے ہیں، اور یہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں وہ طاقت ہے جسے قریب بھی یہ لوگ نہیں پھٹک سکتے. آپ کے ہر لمحہ اور عمل میں حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق و محبت کا اظہار ہے کہ ان لوگوں کی سوچیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بے شمار ارشادات ہیں، تحریرات ہیں، فرمودات ہیں. اس وقت میں 2-3 نمونے کے طور پر پیش کروں گا. اپنی بعثت کے مقصد اور سلسلے کی ترقی کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے مخالفین کو آپ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے آنے کے 2 مقصد ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ کہ اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہو جائیں، وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جو مسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، کامل فرمانبرداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا. اور عیسائیوں کے لیے آپ نے فرمایا دوسرا مقصد کیا ہے؟ عیسائیوں کے لیے کثر صلیب ہو اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آوے، دنیا اس کو بالکل بھول جاوے اور خدائے واحد کی عبادت ہو. فرمایا کہ میرے ان مقاصد کو دیکھ کر یہ لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام نفاق طبعی اور دنیا کی گندی زندگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود ہی اس زہر سے ہلاک ہو جائیں گے. اگر یہ میرے دل میں کوئی منافقت ہے، گند ہے،
تو پھر ایسے کاموں میں برکت نہیں پڑتی، بلکہ وہ ان کے نتیجے فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ تو ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ کیا کاذب کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑا ہوا اور کذاب سخت چھوٹا ہو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ فرمایا کہ کذاب کی حالت کے واسطے، ہلاکت کے واسطے اس کا کذب ہی کافی ہے۔ جھوٹا بندہ ہے تو اس کا جھوٹ جو ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں، اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو، اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں، بندوں کے کام نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کام کو شروع کیا ہے تو اس کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون ہے جو اس کو تلف کر سکے؟ چیلنج ہے یہ۔ جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنی جماعت احمدیہ کے اللہ تعالیٰ کی فضل ترقی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، میرا سلسلہ اگر میری دکانداری ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یقیناً اس کی طرف سے ہے تو ساری دنیا اس کی مخالفت کرے، یہ بڑھے گا اور پھیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو، فرماتے ہیں اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مدد نہ دے، تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کامیاب ہوگا۔ فرمایا کہ مخالفت کی میں پرواہ نہیں کرتا، یہ تو ہوتی ہے، میں اس کو بھی اپنے سلسلے کی ترقی کے لیے لازمی سمجھتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی مامور اور خلیفہ دنیا میں آیا ہو اور لوگوں نے چپ چاپ اسے قبول کر لیا ہو۔ دنیا کی تو عجیب حالت ہے، انسان کیسا ہی صدیق فطرت رکھتا ہو مگر دوسرے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ تو اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے سلسلے کی ترقی فوق العادت ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 200 سے زائد ممالک میں مخلصین موجود ہیں، آپ کی بیعت میں آنے والے موجود ہیں۔ جب آپ نے بیان فرمایا اس وقت فرمایا کہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں، اور آج تو لاکھوں میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے بیعتیں ہوتی ہیں سال کے ساتھ۔ فرمایا کہ اس سلسلے کے قیام کی اصل غرض یہی ہے کہ لوگ دنیا کے گند سے نکلیں اور اصل طہارت حاصل کریں اور فرشتوں کی سی زندگی بسر کریں۔ بس آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی حالتوں کو صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالیں، اور یہی اصل طریقہ ہے دشمن کا منہ بند کرنے کا اور دشمن پر فتح یاب ہونے کا۔ پھر اپنی جماعت کے کامل ایمان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے۔ میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں، اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوض اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقریب اللہ پا سکتا ہے، تقرب اللہ پا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ مسیح علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر گئے ہوں اور اب تک زندہ قائم ہوں، اس لیے کہ اس مسئلے کو مان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ میں ایک لحظہ کے لیے بھی
کے لیے اس حجب کو گوارا نہیں کر سکتا۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور مدینہ طیبہ میں آپ کا روضہ موجود ہے۔ ہر سال وہاں ہزاروں لاکھوں حاجی بھی جاتے ہیں۔ اب اگر مسیح کی نسبت موت کا یقین کرنا یا موت کو ان کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ گستاخی اور بے ادبی کیوں یقین کر لی جاتی ہے؟ آپ کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ فوت ہوئے اور مدفون ہیں؟ فرمایا کہ مگر تم بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی۔ مولود خاں بڑی خوش الحانی سے واقعات وفات کو ذکر کرتے ہیں، اور کفار کے مقابلے میں بھی تم بڑی کشادہ پیشانی سے تسلیم کر لیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی۔ فرمایا پھر میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات پر کیا پتھر پڑتا ہے کہ نیلی پیلی آنکھیں کر لیتے ہو۔ اب بھی یہی بعض لوگ، بعض فرقے، بعض علماء شور مچاتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی انہوں نے کیا کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ تو انکاری ہو گئے کہ آنا ہی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں آئے گا لیکن یہ نہیں، ابھی تو زندہ موجود ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی رنج نہ ہوتا کہ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وفات کا لفظ سن کر ایسے آنسو بہاتے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ خاتم النبیین اور سرور دو عالم کی نسبت تو تم بڑی خوشی سے موت تسلیم کر لو، اور اس شخص کی نسبت جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں بتاتا زندہ یقین کرتے ہو، اور اس کی نسبت موت کا لفظ منہ سے نکالا اور تمہیں غضب آ جاتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندہ رہتے تو حرج نہ تھا، اس لیے کہ آپ وہ عظیم الشان ہدایت لے کر آئے تھے جس کی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملی حالتیں دکھائیں کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا نمونہ اور نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی جس قدر ضرورت دنیا اور مسلمانوں کو تھی، اس قدر ضرورت مسیح کے وجود کی نہیں تھی۔ پھر آپ کا باوجود وہ مبارک وجود ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو صحابہ کی یہ حالت تھی کہ دیوانے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے گا تو میں اس کا سر جدا کر دوں گا۔ اس جوش کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو ایک خاص نور اور فراست عطا کی۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا، اور وہاں یہ آیت بھی پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور آپ سے پیشتر جس قدر رسول آئے وہ سب وفات پا چکے ہیں۔ فرمایا کہ اب آپ غور کریں اور سوچ کر بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ آیت کیوں پڑھی تھی، اور اس سے آپ کا کیا مقصد اور منشا تھا، اور پھر ایسی حالت میں کہ کل صحابہ موجود تھے۔ میں یقیناً کہتا ہوں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہ کے دل پر سخت صدمہ تھا، اور اس کو بے وقت اور قبل از وقت سمجھتے تھے۔ وہ پسند نہیں کر سکے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنیں۔ ایسی حالت اور صورت میں کہ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی اس جوش کی حالت میں ہو ان کا غصہ فرو نہیں ہو سکتا تھا، بجوز اس کے کہ یہ آیت ان کی تسلی کا موجب ہوتی۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا یا یہ یقین ہوتا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو وہ زندہ ہی مر جاتے۔ وہ تو حضرت کے عشاق تھے اور آپ کی حیات کے سوا کسی اور کی حیات کو گوارا ہی نہ کر سکتے تھے، پھر کیوں کر اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو وفات یافتہ دیکھتے
اور مسیح کو زندہ یقین کرتے. یعنی جب حضرت ابوبکر نے خطبہ پڑھا تو ان کا جوش فرو ہو گیا. اس وقت صحابہ مدینہ کی گلیوں میں آیت پڑھتے پھرتے تھے. اس وقت صحابہ مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے. اس وقت حسان بن ثابت نے ایک مرثیہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کنت السواد علی ناظری فعامے علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. چونکہ مذکورہ والا آیت نے بتا دیا تھا کہ سب مر گئے، اس لیے حسان نے بھی کہہ دیا کہ اب کسی کی موت کی پرواہ نہیں. یقیناً سمجھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی زندگی صحابہ پر سخت شاک تھی اور وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتے تھے. اس طرح پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ پہلا اجماع تھا جو دنیا میں ہوا، اور اس میں حضرت مسیح کی وفات کا بھی کلی فیصلہ ہو چکا تھا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنی روحانی اور پاک قوا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا. کوئی پہلو باہر نہیں رہا، علمی بھی اور عملی بھی، اور سچائی کے معیاروں کا بھی اور ثابت قدمی کا بھی، اور علم اور عرفان کا بھی. وہ نمونہ تھا، وہ انسان کامل کہلایا. پھر فرمایا کہ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا تھا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا. یعنی کہ روحانی زندگی ان کو مل گئی. وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، وہ مبارک نبی ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا. وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو. اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی ہیں دنیا میں آئے، چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے. یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے. اللہم صلی وسلم و بارک علیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا حقیقی ادراک عطا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پہلے سے بڑھ کر ہم جھکنے والے ہوں. اور یہی طریق ہے جب ہم اپنے عمل سے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے ثابت کریں گے اور اپنے دلوں میں سے بٹھائیں گے تو ہم مخالفین کی مخالفت کا جواب دے سکیں گے. یعنی ہماری عملی حالتیں ان مخالفین کی مخالفت کا جواب دیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر